ناظرین، جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے تبھی سے اقتدار اور زمین کے لیے نہ ختم ہونے والی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ ان جنگوں نے دنیا میں عظیم جنگجو پیدا کیے، ایسے جنگجو جو نہ صرف ہاتھ سے لڑنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے بلکہ ایک شاندار رہنما اور شاندار حکمت عملی کے حامل تھے۔ آج ہم 10 ایسے جنگجوؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے اپنی جنگی صلاحیت سے تاریخ رقم کی۔ نمبر 10، رچرڈ، جنہیں لائن ہارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ رچرڈ کو ان کی غیر معمولی لڑائی کی صلاحیت اور جرات کی وجہ سے لائن ہارٹ کا خطاب دیا گیا۔ رچرڈ 1198 میں انگلینڈ کے تخت نشین ہو گئے۔ رچرڈ نے 1188 میں اس وقت صلیبی جنگ اختیار کی جب اس نے صلاح الدین ایوبی کی یروشلم پر کامیاب فتح کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے سرکاری اعزاز، حقوق اور زمینیں بیچ کر فنڈز اکٹھے کیے۔ وہ فرانس کے شاہ فلپ دوم اور ایشیائی ریاست کے بیشتر فوجی دستوں کے ساتھ 1190 میں مقدس سرزمین کے لیے روانہ ہو گئے۔ مشترکہ فوج نے پہلے ایکڑ کو لیا اور پھر اسکلین کو مضبوط بنانے سے پہلے ارسوف پر چلے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ بننے والوں کے مابین بحثیں بڑھ گئی اور فلپ نے صلیبی جنگ چھوڑ کر فرانس روانہ ہو گئے۔ رچرڈ نے پہلے تو فلپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ صلیبی جنگ نہ چھوڑیں، لیکن جب اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس یروشلم کو محفوظ بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس پر قبضہ بھی کر لیں تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کر لیے اور یورپ واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 5 سال اپنے بھائی سے تخت دوبارہ واپس حاصل کرنے اور فلپ کی طرف سے نورمنڈی میں پیش قدمی کے خلاف لڑنے میں گزارے۔ نمبر 9، اسپارٹکس۔ اسپارٹکس قبل مسیح میں تھریس میں پیدا ہوا۔ اسپارٹکس کو گلیڈیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس نے 109 گلیڈیٹر جنگ کے دوران روم کے خلاف بغاوت کی قیادت کی۔ رومنز نے اسپارٹکس کو اس کی طاقت کی وجہ سے گرفتار کیا تھا اور بطور گلیڈیٹر فروخت کیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے گلیڈیٹر ساتھیوں کے ساتھ وسوویس فرار ہو گئے، جہاں وہ مقامی غلاموں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اسپارٹکس کی فوج بڑھتی چلی گئی اور 90,000 جوانوں پر مشتمل ہو گئی۔ انہوں نے جنوبی اٹلی میں 2 رومی لشکروں کو شکست دی اور جس شہر کو بھی عبور کیا وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں سے اسپارٹکس شمال کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے اپنے آدمیوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھیوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اسپارٹکس 71 قبل مسیح میں لوزانیہ میں ایک لڑائی کے دوران مارا گیا۔ اسپارٹکس کو جنگ میں کامیابیوں کے علاوہ ان کی ہمت، طاقت اور ہمدردی کے سبب ایک لیجنڈ کمانڈر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کو تیسری صلیبی جنگ میں ہیرو کے طور پر مغربی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں بھی ہیرو کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی یروشلم پر فتح حاصل کی۔ صلاح الدین 1138 میں میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوا اور پہلی صلیبی جنگ میں بڑا ہوا۔ ان کی تربیت ان کے چچا اسد الدین نے کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجی کیریئر کے آغاز میں فلسطین، شام اور مصر میں اپنے زیر اقتدار عرب افواج کو متحد کرنے پر کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نگاہیں یروشلم پر مرکوز رکھی اور باطین کی جنگ میں ڈیلوسیگن کو فتح کیا۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور اس کی فوج نے صلیبیوں کا صفایا کر دیا۔ یروشلم پر صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد انگلینڈ کے شاہ رچرڈ اور فرانس کے شاہ فلپ نے متحدہ فوج بنائی اور تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ انگلینڈ کا شاہ رچرڈ جب بیمار ہوا تو اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کیے، جس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا۔ یروشلم میں اس کا اقتدار بہت کم عرصہ کے لیے رہا۔ صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1193 کو بخار کی وجہ سے وفات پا گئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوجی کامیابیوں کے علاوہ بہادری اور سخاوت کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ نمبر 7، لیفٹیننٹ ایڈی مرفی۔ ایڈی 1924 میں ٹیکساس کے غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اپنی مشکلات سے خود کو آزاد کرنے کے لیے 1942 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ بنیادی تربیت کے بعد اسے مراکش بھیج دیا گیا۔ ایڈی نے شمالی افریقہ، سسلی، فرانس اور جرمنی میں آپریشنز میں حصہ لی۔ وہ اپنی تیز سوچ اور بہادری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس نے نہ صرف منٹوں میں دشمن کی متعدد مشین گنوں کو تباہ کر دیا بلکہ ایک جلتے ہوئے ٹینک کو تباہ کرنے والے پر چھلانگ لگا دی اور اس کی مشین گن کو دشمن پر ہی موڑ دیا، اور ساتھ ہی جرمنی کے 6 ٹینکوں اور لاتعداد اسلحے کو تباہ کر دیا۔ ایڈی کی اس بہادری پر اسے بہت سے میڈلز ملے، جس میں میڈل آف آنر، میڈل آف سروس کراس، 2 سلور سٹارز، 2 کانسی سٹارز اور فرینچ میڈل آف آنر ملا۔ ایڈی 1971 میں ایک ہوائی جہاز حادثے میں ہلاک ہو گیا اور اسے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 6، میاموٹو موشی۔ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا تلوار باز تھا، جسے سورڈ سینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق جاپانی تاریخ کے سب سے مشہور سامورائی میں سے ہے۔ یہ 1584 میں پیدا ہوا۔ جب وہ 13 سال کا تھا تو اس نے اپنے اسکول میں مارشل آرٹس کا مقابلہ جیت لیا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے 60 سے زیادہ جوڑوں کے خلاف مقابلہ جیتا اور وہ ناقابل شکست رہا۔ نمبر 5، جولیس سیزر۔ یہ روم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنرل تھا۔ سیزر کی بڑھتی ہوئی طاقت نے سینٹ کو خوفزدہ کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی فوجیں ختم کر دیں، لیکن سیزر نے اس سے انکار کر دیا اور روم پر مارچ کرنا شروع کر دیا۔ سیزر 11 دن تک بطور آمر روم پر قابض رہا
اور بعد میں کون منتخب ہوا۔ اس کے بعد اس نے پومپیو کا مصر میں تعاقب کیا۔ جب وہ روم واپس آیا تو اس نے اپنے لوگوں کی زندگی کے حالات کو بہتر بنایا اور سلطنت کے استحکام کے لیے زندگی بھر کے لیے ڈکٹیٹر بن گیا۔ جولیس سیزر کو اس کے اپنے ہی دوستوں کے گروپ نے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ نمبر 4، ہینیبل بارکا۔ یہ ایک بہت ہی زبردست جنرل تھا اور ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ تھا۔ بارکا رومیوں کی شدید نفرت کے ساتھ بڑا ہوا۔ اپنے بہنوئی کی موت کے بعد اس نے فوج کی کمان سنبھالی اور روم پر نگاہ ڈالی۔ بارکا 218 قبل مسیح میں روم کی طرف روانہ ہوا، جس میں 40,000 فوجی اور 37 جنگی ہاتھی تھے۔ جب وہ رومن سرزمین پر پہنچا تو اس نے سینکڑوں گھروں کو تباہ کر دیا اور بہت سے شہروں کو بالکل ختم کر دیا، تاکہ اس نے بہت سے رومی شہروں کو اپنے دشمنوں کے خلاف کر دیا۔ جس کے بعد 201 قبل مسیح میں رومنز کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے۔ نمبر 3، سن توزو۔ یہ ایک چینی جنرل تھا۔ اس نے فوجی نظریے پر ایک کتاب لکھی جو کہ پہلی اور انتہائی پیچیدہ کتاب تھی، جس کا نام آرٹ آف وار تھا۔ اگرچہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نگ ریاست کے دور میں یہ وو بادشاہ کا ایک کامیاب جنرل تھا جس نے 4 صدی قبل مسیح میں جنگیں کی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے آرٹ آف وار کتاب لکھی، جس میں رسد، جاسوسی، حکمت عملی اور حکمت عملی کے علاوہ بہت سی دوسری جنگی تکنیکس کا احاطہ کیا گیا۔ اس نے نہ صرف صدیوں سے ایشیائی فوجی سوچ پر اثر ڈالا بلکہ عسکری فلسفے کو بھی جنم دیا۔ نمبر 2، لیونارڈس۔ اس کی حکومت کا آغاز 490 قبل مسیح میں ہوا۔ جب یونانی بادشاہ ڈاس 481 قبل مسیح میں فوت ہوا تو اس کے بیٹے زاکس نے اپنے والد کی یونانی سرزمین میں توسیع جاری رکھی۔ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے لیونارڈس نے اپنے 300 جنگجوؤں کے ساتھ اس فوج کا مقابلہ کیا۔ یونانی فوج کو لیونارڈس کے 300 جنگجوؤں کی وجہ سے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 300 جنگجوؤں نے اپنے آخری آدمی تک یونانیوں کی پیش قدمی کو روکے رکھا اور لیونارڈس اس جنگ کے دوران ہلاک ہو گیا۔ نمبر 1، اسکندر اعظم۔ اسکندر اعظم قدیم دور کے سب سے بڑے جرنیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق مقدونیہ سے تھا اور اس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ یہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ اپنے ابتدائی فوجی کیریئر میں انہوں نے یونان کو فارس سے آزاد کروایا۔ اس کی سلطنت مقدونیہ اور یونان سے لے کر ہندوستان تک تھی۔ ہندوستان فتح کرنے کے بعد وہ مغرب کی طرف لوٹا اور عرب پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں کا آغاز کیا، لیکن اس فتح سے پہلے ہی وہ بیمار ہو گیا اور 323 قبل مسیح میں وفات پا گیا۔ اس کے پورے دور میں اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کے لشکر کا جانی نقصان کافی کم رہا، جس کی وجہ اس کی تیز حکمت عملی تھی۔